باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج ہم نے انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا پہلے باب کی 47 تا 51 آیات سے تلاوت مقدسہ پڑھی اور سنی۔ آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع المسیح نے نتانیل، جو برتلمائی بھی کہلاتا ہے، اسے اپنے پاس آتے دیکھا اور اس کی زندگی کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کیا جس نے اسے حیران کر دیا، اور پھر خداوند یسوع نے اس کی دنیا کی جانب اٹھنے والی نظروں کو آسمان کی جانب مبذول کروایا اور اسے بتایا کہ اگر وہ خداوند یسوع المسیح کی پیروی کرے، اس کے حکموں پر چلے، تو آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن انسان پر اترتے دیکھے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم 3 مقرب فرشتوں کی عید مناتے ہیں، یعنی مقدس میکائیل، مقدس جبرائیل اور مقدس رفائیل، جن کا شمار 7 مقرب فرشتوں میں سر فہرست۔ کیتھولک کلیسیا کی مسیحی تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ فرشتے روحانی غیر جسمانی وجود رکھنے والی خدا کی تخلیق کردہ مخلوق ہیں، اور کلیسیا لتوریائی عبادات میں 3 بار فرشتوں کے ساتھ مل کر نہ صرف خدا کی پرستش اور عبادت کرتی ہے بلکہ ان سے مدد کی درخواست بھی کرتی ہے۔ پہلی مرتبہ یعنی جنازے کی رسم کے دوران کہتی ہے کہ فرشتے تجھے جنت میں لے جائیں، اور دوسری بار ہر پاک ماس میں فرشتوں کے ساتھ خدا کو قدوس قدوس کہتی اور خدا کی حمد کرتی ہے، اور تیسری مرتبہ لتوریائی کیلنڈر یعنی 29 ستمبر کو 3 مقرب فرشتوں کی عید منا کر آسمانی اور زمینی کلیسیا کے ساتھ مل کر خدائے عظیم کی حمد و ستائش کرتی اور اسے مبارک کہتی ہے۔ میرے عزیزو، فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے کیا ہیں؟ اور ایسے بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ان کا سب سے پہلے ذکر باغ عدن میں ملتا ہے، جہاں حضرت آدم کو باغ عدن سے باہر نکالا گیا اور مشرق میں کروبیم کو شعلہ زن اور برق فشاں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے رکھا تاکہ شجر حیات کی نگہبانی کرے۔ میرے عزیزو، فرشتے کا نام کا مطلب خدا کا بندہ یا پیغمبر ہے۔ فرشتے آسمانی مخلوق ہیں، ان کا کوئی جسم نہیں ہوتا، ان کے پاس عقل اور ارادہ بھی ہے، اور وہ لافانی ہیں۔ 1962 کے بعدی کیلنڈر کے مطابق 29 ستمبر کو مقدس میکائیل مقرب فرشتے کی عید منائی جاتی تھی، جبکہ مقدس جبرائیل کی عید 24 مارچ کو اور مقدس رفائیل کی عید 24 اکتوبر کو منائی جاتی تھی۔ مگر اب 29 ستمبر کو ان تینوں مقرب فرشتوں کی عید ایک ہی روز منائی جاتی ہے۔ یہ تینوں کون ہیں اور ان کا کردار کیا ہے؟ کلیسیا ان کی عید کیوں مناتی ہے؟ اور خدا نے انہیں کون سی ذمہ داری دے رکھی ہے؟ میرے عزیزو، مقدس میکائیل کے نام کا مطلب ہے جو خدا کی مانند ہے، اور خدا نے اسے ہماری حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ وہ خدا کی مانند ہماری حفاظت کرتا ہے۔ مقدس میکائیل ایک مضبوط اور جنگجو فرشتہ ہے۔
اس کا نام انجیل مقدس میں 4 بار آیا ہے، یعنی دانیل کی کتاب میں 2 بار اور مقدس یہودا کے خط اور مکاشفہ کی کتاب میں ایک بار۔ مکاشفہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس میکائیل اور اس کے ساتھی فرشتے لوسیفر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کر کے ایک بار پھر ان پر غلبہ پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی مشکلات میں اسے اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ شیطان کے خلاف ہماری مدد کرے۔ میرے عزیزو، مقدس جبرائیل کے نام کا مطلب ہے خدا میری طاقت یا خدا کا ہیرو ہے، کیونکہ وہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ بائبل مقدس میں وہ 3 بار خدا کے پیغمبر کے طور پر ظاہر ہوا ہے۔ اسے دانیل کے پاس مسیحا کے رویا کی وضاحت کے لیے بھیجا گیا، اور نئے عہد نامے میں زکریا کاہن پر قربان گاہ پر ظاہر ہوا اور یوحنا استقباغی کی پیدائش کی خبر دی، اور ہماری مقدسہ ماں مریم کے پاس آ کر اس نے اسے سلام کہا اور پرفضل کہہ کر خداوند یسوع کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ اسی بنا پر ہم اسے سب فرشتوں سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، مقدس رافائیل کے نام کا مطلب خدا نے شفا دی۔ پرانے عہد نامے میں توبیہ کی کتاب میں نوجوان توبیہ کے ساتھی حیرت انگیز شفا دینے والے اور مسافر ساتھی کے طور پر اس کے مشن اور زندگی کے نازک لمحات میں اس کی مدد کی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ بیت صدا کے شفا بخش بھیڑوں کے تالاب میں پانی کو ہلا کر شفا دینے والا مقدس رافائیل فرشتہ ہی ہے، اور یہی وہ تالاب ہے جہاں پر خداوند یسوع نے مفلوج کو شفا دی۔ اس عید کے دن ہم یاد رکھتے ہیں کہ خدائے مہربان کا شکر ہو کہ زندگی کے ہر موڑ پر اس نے ہماری مدد اور ہماری حفاظت کے لیے نگہبان مقرب فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جب ہم آزمائش کا سامنا کرتے ہیں تو ہم مقدس میکائیل سے دعا کر سکتے ہیں، اور میرے عزیزو، مقدس جبرائیل سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کو ہاں کہنے میں ہماری مدد کرے۔ ہم مقدس رافائیل سے اس وقت دعا کر سکتے ہیں جب ہم بیمار ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، ہو سکتا ہے یہ فرشتے ہر خاص و عام کے پاس نہ جائیں، لیکن کیا ہم یعنی میں اور آپ دوسروں کی مدد و رہنمائی اور شفا کا باعث نہیں بن سکتے؟ کیا ہم دوسروں کے لیے خدا کے فرشتے نہیں بن سکتے؟ یقیناً بن سکتے ہیں۔ مایوس لوگوں کو خوشخبری دیں، کمزوروں کا سہارا بنیں، اور بیماروں کو اپنے میٹھے بولوں سے ہی شفا دے دیں، تاکہ وہ بھی کہہ سکیں کہ میری مشکل وقت میں خدا کا ایک بندہ فرشتہ بن کر میری زندگی میں آیا۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔